بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ یقیناً جاءت آئے رسولنا ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ. قالوا انہوں نے کہا سلام سلامتی ہو تمہارے اوپر. قال فرمایا سلام سلامتی ہو تمہارے اوپر بھی. فما لبث بس کچھ دیر نہ گزری تھی ان کے جا وہ لے کر کے آ گئے بعجل بچڑا حنید بھنا ہوا. فلما پھر جب رآ دیکھا اس نے ایدیہم ان کے ہاتھوں کو لا تصلو کہ نہیں بڑھ رہے الیہ اس کھانے کی طرف نکرہم تو وہ کھٹ کے ان سے. واوجسا اور محسوس کیا منہم ان سے خیفہ ڈر. قالوا انہوں نے کہا لا تخف ڈرو نہیں انا بے شک ہم ارسلنا ہم بھیجے گئے الی قوم لوط قوم لوط کی طرف. حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ان کے اوپر ایمان لائے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا. قوم صدوم کی بستیوں کی طرف ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا. لوگ کافر تھے، نافرمان تھے اور بہت بڑی برائی کے اندر اخطا تھے. لڑکے لڑکوں کی طرف مائل ہوا کرتے تھے شہوت کو پورا کرنے کے لیے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا ایمان لے آؤ، ایک اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، یہ غیر فطری عمل چھوڑ دو وگرنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. جس وقت یہ لوگ نہیں مانے، اپنی اصلاح نہیں کی، ان کے اوپر اتمام حجت قائم ہوا تو ان کا کام تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو بھیجا. انسانی شکل کے اندر یہ فرشتے آئے اور اللہ نے ان فرشتوں کو ہدایت کی کہ جاتے ہوئے فلسطین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دے دینا. وَلَقَدْ جَاءَتْ یقیناً آئے رسولنا ہمارے فرشتے. 3 فرشتے آئے تھے، انسانوں کی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو پہچان نہ سکے. بالبشرا خوشخبری کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی زوجہ حضرت سارہ تھی کہ جو بائن تھیں، ان کی اولاد نہیں تھی، اور چھوٹی زوجہ ہاجرہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل عطا کیا تھا جس کو انہوں نے مکہ کے اندر آباد کیا تھا. حضرت سارہ کی عمر اس وقت 90 سال تھی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال تھی. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی. قالو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہارے اوپر سلامتی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا اور پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ بھنا ہوا بچڑا لے کر کے ان کے سامنے حاضر کر دیا، کھانا تیار کر دیا. لیکن جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ کھانے کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھا نہیں رہے ہیں، کھانا شروع نہیں کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ انسان تھے، بشر تھے، دل کے اندر ڈر محسوس کرنے لگے کہ کہیں کوئی دشمن نہ ہو، ہمیں نقصان دینے کے ارادے سے نہ آئے ہوں. اس لیے کہ اس دور کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی کے گھر میں دشمنی کے ارادے سے جاتا تھا تو وہاں پر کوئی چیز کھاتا نہیں تھا. اور اس وجہ سے بھی دل کے اندر ڈر محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے فرشتے ہوں. فرشتے وہ مخلوق ہے کہ جو کھانا نہیں کھاتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہو اور کوئی سخت حکم لے کر کے فرشتے حاضر ہو گئے ہوں. تو فرشتوں نے جس وقت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کو محسوس کیا کہ ڈر محسوس کر رہے ہیں، تو تسلی دی، کہا کہ لا تخف، ڈرو نہیں، بے شک ہم ایک اور قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، کہ جو ایمان کے راستے کی طرف نہیں آئے، خرابیوں کو نہیں چھوڑا، ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو وہ پہلے سے ہی جان جاتے کہ یہ فرشتے ہیں اور کھانا تیار کر کے نہ لاتے۔ اور دوسری بات یہاں پر ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتی ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بھی ڈر محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آ گئی کہ جب بھی گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے اس کا اکرام کرنا چاہیے، کھانے کا وقت ہو تو کھانا حاضر کرنا چاہیے اپنی بساط طاقت کے مطابق، اور چائے کا وقت ہو تو چائے پیش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔